کہ عبدالمجید اور اے جی مجید ان کی جانب سے علیحدہ ان کی درخواستیں تھیں، اور اسی طرح مانڈوی والا کے جو ہے ان کی جانب سے بھی 2 درخواستیں تھیں جو ان کے نام ECL پہ رکھے گئے. تو کل 9 درخواستیں نظر ثانی کی آج بینچ نمبر 1 چیف جسٹس صاحب کی سربراہی میں. باقی جج صاحبان وہی 2 تھے، اعجاز الحسن صاحب، جسٹس اعجاز الحسن صاحب اور جسٹس فیصل عرب صاحب. ہمارا استدلال اس میں یہ تھا کہ یہ جو نظر ثانی کی ہم نے آرٹیکل 188 میں ہم نے کی تھی، ہمارا استدلال یہ تھا کہ جب براہ راست سپریم کورٹ آرٹیکل 184(3) میں وہ معاملات صرف لے سکتی ہے جو معاملات پبلک انٹرسٹ میں، پبلک ایٹ لارج کے انٹرسٹ میں ہوں اور جن کا تعلق بنیادی حقوق کے استحصال یوزرپیشن کے ساتھ ہو. اور یہ ہمارا استدلال یہ تھا کہ جو کاگنیزنس لی گئی ہے وہ ایک تفتیش کے تساہل کی بنیاد پر، ایک انکوائری کی تساہل کی بنیاد پر، سلیکنس ان دی انکوائری، یہ تھا جس بنا پر لیا گیا کہ FIA جو تفتیش کر رہی تھی اس معاملے میں وہ تساہل کا شکار تھی. تو ہمارا موقف استدلال یہ تھا کہ یہ آرٹیکل 184(3) کے ذائچے میں ہی سرے سے معاملہ نہیں آتا تھا، کیونکہ یہ اگر کسی اومنی کے یا کسی کے معاملات کی چھان بین پر کوئی تفویض شدہ ایک ہے تو یہ پبلک ایٹ لارج کا اس میں بنیادی حقوق سے متعلق کوئی معاملہ نہیں تھا. اس لیے ہم نے یہاں سے شروعات تھی ہماری. اور پھر یہ بھی تھا کہ دیکھیے جب آپ براہ راست کوئی آرٹیکل 184(3) میں آپ کسی معاملے کو لیتے ہیں تو پھر سارے نیچے سے اپیل کے راستے، نگرانی کے راستے، نظر ثانی کے راستے وہ سارے مسدود ہو جاتے ہیں، وہ بند ہو جاتے ہیں. اور اسلام اور دنیا ساری کے قوانین یہ کہتے ہیں کہ کم از کم ایک اپیل کا حق جو ہے ہر شخص کو ہونا چاہیے، کیونکہ کوئی بھی عدالت ہو، چاہے وہ جتنی بھی بڑی عدالت ہو، اس میں بھی انسان ہوتے ہیں اور انسانوں میں فیصلے جو قوت فیصلہ ہوتی ہے وہ صحیح بھی ہوتی ہے، غلط بھی ہو سکتا ہے. اس لیے کبھی جو ہے یہ مسدود نہیں کرنا چاہیے، ختم نہیں ہونا چاہیے. اور آرٹیکل 184(3) میں جب کسی معاملے کو سپریم کورٹ لیتی ہے تو اس کا رائٹ آف اپیل ختم ہو جاتا ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ ریویو جو ہوتی ہے، نظر ثانی جسے کہتے ہیں، نظر ثانی اپیل نہیں ہوتی ہے. نظر ثانی میں صرف محدود ایک وہ ہوتا ہے، کوریڈور ہوتا ہے جس میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ کوئی اس میں ایرر ہے، غلطی ہے جو ریکارڈ سے ہی واضح ہے، ریکارڈ سے مترشح ہے، یعنی آپ کو میرٹ میں ری ہیئرنگ کی نہیں اجازت ہوتی ہے. تو میں نے یہی عرض کیا کہ ایک تو آپ نے خود اپنی تقریر میں چیف جسٹس صاحب نے کہا تھا جب الوداعی تھی سابقہ وزیر اعظم کی کہ یہ آرٹیکل 184(3) میں ہم دیکھیں گے کہ رائٹ آف اپیل ہونا چاہیے، اور نہیں تو سپریم کورٹ رولز میں ہم کوشش کریں گے کہ انٹرا کورٹ اپیل رکھی جائے، کیونکہ اپیل جو ہے وہ وہی جج نہیں سن سکتے. اپیل دوسرے جج صاحبان سنتے ہیں اور کوئی بھی وکیل ہو سکتا ہے، جبکہ نظر ثانی وہی جج صاحبان سنتے ہیں اور وہی وکیلوں کو ہونا پڑتا ہے. سو اس لیے اس میں اپیل میں اور نظر ثانی میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے. اس میں آپ جو ہے دوبارہ فیصلے کے صحیح ہونا یا درست ہونا اس میں قرار دیا جا سکتا ہے. اسی طرح ہم نے یہ عرض کی کہ جناب یہ دیکھیے گا کہ اس میں نہ تو بلاول بھٹو زرداری صاحب کے بارے میں بڑا واضح پوچھا پچھلی بینچ نے کہ بتائیے گا ان سے JIT سے کہ بتائیے گا آپ ان کے خلاف آپ نے کیسے کیس بنا دیا. تو ان کے وکیل فیصل صدیقی نے ان سے استفسار کرنے کے بعد کہا کہ ان کے خلاف کوئی مجرمانہ ارتکاب نہیں ہوتا، کسی مجرمانہ فعل کا ارتکاب بلاول بھٹو زرداری کے خلاف نہیں پایا جاتا. تو چیف جسٹس صاحب نے کہا پھر نام کیوں رکھا ہے ان کا؟ تو انہوں نے کہا جی وہ بھی ایسے غلطی سے ہو گیا ہے. اور دوسری بات انہوں نے کہی بھائی یہ تو معصوم ہے، یہ چیف جسٹس صاحب کا کی میں کوٹ ان کوٹ الفاظ کر رہا ہوں، یہ تو معصوم بچہ ہے جو اپنی ماں کا مشن پورا کرنے آیا ہے. آپ نے اس کو بھی جو ہے ECL پر نام رکھ دیا اور JIT میں اس کو بھی کہا کہ ریفرنس کی جائے. تو انہوں نے اس بات کو تسلیم کیا کہ ان کا نام ہٹا دیا جائے گا. اور اس وقت جو احکامات جو اور
کیے گئے. بلاول بھٹو صاحب کا نام نہ صرف ECL سے ہٹانے کا حکم ہوا جو اناؤنس 31 یہ دسمبر 2018 کی بات ہے جس دن یہ حتمی بحث ہوئی تھی, فیصلہ 7 جنوری کو ہوا. تو اس دن جو ہے یہی کہا گیا کہ JIT سے بھی ہٹائیں اور ان کا فیصلے ان کا ECL سے بھی ہٹائیں. اور مراد علی شاہ صاحب کے بارے میں یہ کہا گیا کہ ان کو سماعت ہی نہیں کیا گیا, کسی سٹیج پر بھی JIT نے ان کو نہ سنا, نہ ان کا موقف لیا, نہ ان کو جو ہے فریق بنایا گیا کسی صورت میں. تو ان کا بھی نام انہوں نے کہا کہ چیف ایگزیکٹو ہے, یہ پاکستان کی بھی بدنامی ہے, اس کا نام جو ہے ECL سے انہوں نے ریموو کیا لیکن JIT سے ریموو ابھی جو آیا ہے تفصیلی حکم. ہماری یہ استدعا تھی کہ تفصیلی حکم میں شاید یہ سہون رہ گیا ہو ریکارڈ کرنا, اس لیے اس کی تصحیح جو ہے, اس کی نظر ثانی جو ہے, اس کی ریویو جو ہے یہ اس کی بھی کی جائے. پھر ہمارا یہ تھا کہ جی آپ نے سندھ سارے کو, تمام صوبے سندھ کو آپ نے سارے ہی جو ہے اس پہ عدم اعتماد کا اظہار ایک قسم کا آپ کی فیصلے سے رونما ہوتا ہے, کیونکہ ایک معاملہ جو سندھ میں ہوا, ایک معاملہ جس میں ریکارڈ سندھ میں موجود ہے, ایک ایسا مسئلہ جس میں سارے گواہ سندھ کے ہیں, اور اگر کوئی ملزمان ہے یا مسئول علیحان ہے جن سے کوئی جواب طلبی مقصود ہے وہ بھی سارے سندھ کے ہیں. تو صوبائی خود مختاری کہاں گئی؟ اور پھر جو ہے ان کا آپ نے اس فیصلے میں کہا کہ یہ جو ہے اسلام آباد میں اس کی تفتیش بھی اسلام آباد میں ہو, اور اگر مرتکب کوئی پایا جاتا ہے تو اس کا ریفرنس بھی اسلام آباد کی اکاؤنٹیبلٹی کورٹ میں ہو. تو ہم نے اس میں بھی استدعا کی, بڑی ادب سے نظر ثانی کی اپنی درخواستوں میں کہ جناب یہ نہ صرف صوبائی خود مختاری کے متصادم ہے بلکہ یہ تو آپ دیکھیے گا کہ یہ قانون کے بھی ماورا ہے, کیونکہ قانون یہ کہتا ہے کہ جو چیز جہاں بھی غلطی ہے, جہاں بھی کوئی اگر جرم کہہ لیں ہوا ہے تو وہیں تفتیش ہونی چاہیے, اور اسی کی ٹیریٹوریل جورسڈکشن کے اندر جو ہے سماعت اس مقدمے کی ہونی چاہیے. تو یہ بھی ہماری استدعا تھی کہ اس کو مہربانی کر کے کیجیے. پھر ہمارا یہ تھا استدلال کہ جی یہ AIR 1945 سے خواجہ نذیر کے کیس سے یہ بات بڑی واضح طور پر قانون کے نظیریں موجود ہیں آپ کی اپنی, کہ تفتیش جو ایک سٹیچوٹری رائٹ ہے جو قانون کے تابع تفویض کیا جاتا ہے, اس تفویض شدہ حق میں عدالتیں مداخلت نہیں کر سکتی ہیں. اور اس پر میں نے بہت سارے کیسز کی نظیریں پیش کی کہ آپ نے یہ جو کنسٹرینٹس لگا دی ہیں اس تفتیش میں کہ 14 دنوں کے اندر اس کی رپورٹیں سبمٹ کی جائیں, 2 مہینے کے اندر تفتیش مکمل کی جائے, اور مانیٹرنگ ججز بنائے جائیں, اور اس میں وغیرہ وغیرہ جتنی آپ نے اس میں بندشیں لگا دی ہیں, یہ قانون اس چیز کی اجازت نہیں دیتا. مہربانی کر کے اس کو بھی نظر ثانی کیجیے گا, اس کو بھی ریویو کیجیے گا. پھر میں نے استدلال کیا, عرض کیا کہ دیکھیے ہم کامن لا کنٹری نہیں ہے, ہمارا ملک پاکستان جو ہے ایک لکھے پڑھے قانون کے تابع ہے, اس لیے جو بھی سرکاری ملازمین ہوتے ہیں وہ وہی کام کر سکتے ہیں جو قانون میں ان پر ذمہ داری عائد کی گئی ہو, اس سے ماورا کوئی کام نہیں کر سکتے. اب ہمارے قوانین میں اگر آپ FIA دیکھیں تو اس میں بھی حدود و قیود متعین ہے کہ کون تفتیش کرے گا, اور اگر تفتیش میں کوئی عمل جو ہے اس کی رکاوٹ ہوگی تو وہ کسی اور ادارے کے بھی جو ہے معاونت لے سکتا ہے, کسی ایکسپرٹ کی معاونت لے سکتا ہے, امداد لے سکتا ہے. تو ہم نے یہی عرض کیا کہ جناب جب FIA ایک انویسٹیگیشن انکوائری کر رہی تھی اور FIA کے اپنے قانون کے اندر یہ چیزیں موجود ہیں کہ وہ کسی سے معاونت لے سکتے ہیں, اگر ان کو سمجھ آتی ہے کہ ان کے پاس وہ ایکسپرٹیز کی کمی ہے تو وہ کسی اور کو شامل کر سکتے ہیں. لیکن ہم نے عرض کیا کہ اس لیے جب قانون اس چیز کا متقاضی ہے تو پھر قانون سے ماورا آرٹیکل 175(2) میں عدالتیں بھی اختیار نہیں رکھتی کہ قانون سے کوئی ماورا چیز جو ہے کریں. تو JIT کا پر بھی ہمیں اعتراض تھا, JIT کے بننے پر بھی یہ تھا کہ قانون میں اس چیز کی گنجائش نہیں ہے, اور ساتھ ہی ہمیں یہ تھا کہ یہ ISI یا ایجنسیز کو انوالو کرنا ان سویلین انویسٹیگیشنز میں, یہ ان کے پیشہ ورانہ جو ہے اس میں بھی مداخلت ایک قسم کی ہوتی ہے, اور قانون بھی اس چیز کی اجازت نہیں دیتا. اس لیے ہم نے عرض کیا کہ مہربانی کیجیے گا ان
آصف علی زرداری اور فریال تالپور صاحبہ کے وکیل بیرسٹر لطیف کھوسہ صاحب سپریم کورٹ کے باہر پیپلز پارٹی رہنماؤں کے ساتھ پریس کانفرنس کر رہے تھے. میڈیا کو یہ بتا رہے تھے کہ کن بنیادوں پر انہوں نے یہ نظر ثانی کی اپیلیں دائر کی تھیں سپریم کورٹ میں, جو کہ